الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي قيوم يميت الخلائق ولا يموت وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہم اپنے ایک بہت پیارے بھائی دوست کو الوداع کہنے آئے ہیں اور اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کرنے آئے ہیں۔ بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کے ایسے جنازے اٹھتے ہیں۔ ایسے تو بادشاہوں کے جنازے بھی نہیں اٹھے۔ زندگی گزری دینی حلقوں میں بڑی بڑی دینی شخصیات کے جنازوں میں شرکت کی، ایسا منظر تو وہاں بھی بہت کم دیکھنے میں آیا۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، اس کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے، اس کے لیے آنکھوں کو اشکبار کر دیتا ہے، دلوں کو غمگین کر دیتا ہے۔ میں رات 10 بجے کی فلائٹ سے آیا، ایک آدمی مجھ سے لپٹ کے رونے لگا، کہنے لگا شہید کے جنازے پہ جا رہا ہوں، سرگودے سے آیا ہوں، واپسی کا کرایہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے کہا میں نے اس کے جنازے میں شرکت کرنی۔ بھائیو، زندگی کی ساری کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو وہ زیرو ہو جاتی، جیسے ایک ضرب زیرو ہو یا بلین ٹریلین ضرب زیرو ہو تو زیرو ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کی دنیاوی عزتیں، شہرتیں، دولتیں، ساز و سامان جب موت سے ضرب کھاتے ہیں زیرو ہو جاتا ہے۔ ڈیڈ باڈی، میں ابھی تک اپنی زبان پہ لا نہیں سکا جنید کی ڈیڈ باڈی۔ میرے منہ سے جنید نکلتا ہے، پھر میں رونے لگتا ہوں کہ نہیں تو اب اپنے آپ کو کیا طفل تسلیاں دیتا ہے، اب وہ میت ہے، اب وہ ڈیڈ باڈی ہے۔ ادھر یہ سانس نکلتا ہے اور ادھر طارق جمیل کا لیبل ہٹ جائے گا، مولانا کا لیبل ہٹ جائے گا، اور اولاد بھی کہے گی میت اٹھاؤ، جنازہ اٹھاؤ۔ ہم پنجاب کے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی چاؤ، میت چاؤ۔ اتنی جلدی انسان زیرو ہو جاتا ہے۔ وہ سپاہی ہے، وہ جنرل ہے، وہ کلرک ہے، وہ بادشاہ ہے، سب زیرو ہو جاتے ہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔
افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. متاع الغرور لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. ایک ذات کو بقا ہے، ایک ذات کو بقا ہے. قل اللہم مالک الملک، اسے بقا ہے جو ساری کائنات کا شہنشاہ. تؤتی الملک من تشاء، ساری کائنات کا بادشاہ. وتنزع الملک ممن تشاء، عزتوں کو دینے والا. وتعز من تشاء، ذلت کی پستیوں میں پھینکنے والا. وتذل من تشاء، کائنات زمین آسمان کے خزانوں کا مالک. بیدک الخیر، ساری طاقتوں کا مالک. انک علی کل شیء قدیر. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک باقی ہے. لو كانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلد. کوئی دنیا میں باقی رہتا تو اللہ اپنے حبیب کو باقی رکھتا. انہیں بھی موت کا پیالہ پلایا، ہاں انہیں اختیار بھی دیا. ان کی موت کا نظام بھی سب سے جنید تو مجھ سے فون پہ بات کر رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، آپ کو ملے ہوئے کچھ دن ہو گئے، آپ سے بیٹھ کے کچھ باتیں کر. آخری میری اس سے بات ہو رہی ہے اور پھر مجھے سہیل کی گھبرائی ہوئی آواز آتی ہے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس گھبرائی آواز کے پیچھے کیا کہنے والا ہے. ایسی خبر سنائی کہ میں ابھی تک تاب نہیں لا سکا. تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ. یہاں سب تدبیریں ہار جاتی ہیں، ایک کا امر چلتا ہے. وہ میرے حبیب ہیں، واحد ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولین و آخرین کے سردار. آپ کی آمد کا مہینہ بھی ہے اور آپ کے جانے کا مہینہ بھی ہے. چونکہ 12 ربیع الاول کو ہے، 12 کو گئے. جنید کی موت ہے، اس پر میں اپنے نبی کی موت کو بتانا چاہتا ہوں. میرے اللہ کے حبیب محبوب محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طه یاسین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبید آدم علیہ السلام. یہ پوری میرے نبی کی پیڑھی ہے. میرے نبی کا سلسلہ نسب سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اکمل، سب سے اجمل. ایک ہستی فلا وربک 209 دفعہ 209 دفعہ اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو حبیب سے جوڑا. ربک 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 209 دفعہ. تیرا رب، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب. سارے نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم، یا داود، یا یحییٰ، یا زکریا، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم. نام سے پکارا. جب بھی اپنے حبیب کو پکارا نام سے نہیں پکارا، لقب سے پکارا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. کسی کے وجود کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کے وجود کی قسم اٹھائی، زندگی کی قسم اٹھائی. لعمرک، مجھے آپ کی جان کی قسم. کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی. وہذا البلد الامین. کسی تورات انجیل زبور کی قسم نہیں اٹھائی،
قرآن جو میرے نبی پہ اترا اس کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، کسی کے بول کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی، آپ کا وکیل صفائی بن کے قسمیں اٹھاتا ہے۔ لوگوں نے کہا انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، میرے رب نے قسم اٹھائی، فلا یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے۔ میرے رب نے کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے نبی دیوانے نہیں ہیں، تم دیوانے ہو۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، میرے نبی شاعر نہیں ہیں، میرے رسول ہیں۔ بلا لیا، موت کا پیالہ پلا دیا، ایک اللہ کے سوا کسی کو بقا نہیں ہے، ایک دن آنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین مرے گی، اذا السماء انفطرت، آسمانوں پہ موت کا راج، اذا الشمس کورت، یہ چمکتا سورج مرے گا، وانشق القمر، چمکتا آفتاب مرے گا، واذا النجوم انکدرت، ستاروں پہ موت آئے گی، زمین آسمان پر موت کا راج ہوگا، اور ملک الموت جیسا آج مصروف ہے کبھی نہ ہوگا۔ زمین پہ موت نے جھاڑو پھیرا، پہلے آسمان کے فرشتے ختم، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتوں آسمان کے فرشتے ختم، پھر میرے اللہ کی آواز آئے گی کون باقی ہے؟ تو یہ کہے گا یا اللہ عرش کے 4 فرشتے اور یہ 4 میرے سمیت 4 فرشتے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلیمت جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو، تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا یا اللہ اسے بچا لو، تو اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ یہ جبریل گیا، یہ میکائیل گیا، پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ کہیں گے عرش کے فرشتے اور ہم دو، اسرائیل۔ اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جاؤ، دھڑم سے گریں گے، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک میں باقی اسرافیل۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، سور پھونک رہا ہوگا، سور گرے گا، عرش سے لٹک جائے گا، اسرافیل گرے گا، اوپر اللہ نیچے اسرائیل، کون باقی؟ ہوں دی واری لگ گئی، ٹنگا ہوندیاں بھی ہوں جواب نہیں دیندیاں پیاں، ایاں ہی ہوندیاں پیاں، کون باقی؟ اللہ تو تیرا یہ حقیر بندہ ہی باقی، غلام باقی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ آج بھی اللہ باقی اور کل بھی اللہ باقی، باقی طارق جمیل بھی مرے گا، یہ سب مجمع مرے گا، پروٹوکول والے بھی مریں گے، ریڈی والے بھی مریں گے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ قبر کا نشان بھی کوئی نہ ہوگا، کوئی جاننے والا نہ ہوگا کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا۔ میرے رب کی قسم بڑا دھوکے میں مر گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، میرے رب کی قسم گھاٹے میں چلا گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، میرے رب کی قسم نقصان میں چلا گیا جو اللہ کے محبوب کو ناراض کر کے چلا گیا۔ وہی سہاگن ہے جسے مرتے ہوئے اللہ رسول خوش آمدید کہہ رہے ہیں، باقی سب برباد ہیں۔ ساری کائنات کو موت دے کے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ، پھر دوسری دفعہ من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ، پھر تیسری دفعہ من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ، پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، پھر دوسرا جھٹکا دے گا کہ انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پھر اس کے بعد میرا اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، وہ ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ ایڑی مار کے چلنے والے کہاں ہیں؟ ہٹو بچوں کے شور والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، میرا اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، اکیلے شہنشاہ کی حکومت ہے، سب نے مرنا۔ میرے نبی بھی 12 ربیع الاول کو تشریف لے جا رہے ہیں، 29 صفر، مہینہ 30 کا نہیں تھا، 29 کا تھا۔ آپ کو عصر کے بعد سر میں درد ہوا، جنازے سے واپسی، حضرت عائشہ کے گھر پہنچتے پہنچتے بخار ہوا، اور پھر آپ 12 تاریخ کو اس سارے دورانیے میں بخار سر درد، بخار سر درد، بخار سر درد، نمازیں پڑھا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں۔ سارا مجمع غور سے یہ میری بات سنیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل دیا جائے، کنوؤں سے پانی لایا گیا،
अम्मा आयशा के घर में टब नहीं था, टब तो हजरत हफ्जा के घर से टब मंगवाया गया। आप उसमें तशरीफ फरमा हुए। आप अब एक एक करके 7 मशकीज़ों का पानी डाला गया। बुखार में कमी आई, आपने पट्टी बांधी कस के सर दर्द की वजह से। अली और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के कंधे पर हाथ रखा और पाँव पूरी तरह जम नहीं रहे थे ज़ुफ़ की वजह से। आप मिंबर पे तशरीफ लाए। अब सुनना अपने नबी की बात। लोगों, एक ज़माना गुजार के जा रहा हूँ, मैंने किसी का हक मारा हो मुझसे अब ले लो, किसी को थप्पड़ मारा हो बदला ले लो, किसी को छड़ी मारी हो बदला ले लो। क़यामत के दिन मेरे खिलाफ कोई दावा ना करना। ये वो हस्ती हैं जिनकी तुफैल जन्नत मिलेगी, जहन्नुम से नजात मिलेगी, जिनकी तुफैल हिसाब किताब शुरू होगा, जिनकी तुफैल कौमों की कौमें जन्नत में जाने वाली हैं। फरमा रहे हैं मुझसे यहाँ बदला ले लो, मैं हाजिर हूँ, बदला ले लो, मैं हाजिर हूँ, कोई हक मारा हो हक ले लो। मेरे भाइयों, मेरा देश अंधेरों में डूबा हुआ है। इसी देश में परवान चढ़ के इस उम्र तक पहुंचे हैं। जुल्म और सितम से भरा देश है। मेरे देश का मालदार ही जालिम नहीं, ताकतवर ही जालिम नहीं, मेरे देश का गरीब भी जालिम है, रेड़ी वाला भी जालिम है। और कायनात की सबसे अजीम हस्ती फरमा रहे हैं मैंने किसी का हक मारा हो तो ले लो, यहाँ ले लो। सब रोने लगे, कोई नहीं बोला। आप उतरे, जोहर की नमाज पढ़ाई, उसके बाद दोबारा मिंबर पर तशरीफ लाए और फिर फरमाया कि मैंने किसी का हक मारा हो, मैंने किसी का हक देना हो, बोलो। तो फिर एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने मेरे 3 रुपए देने हैं, 3 दिरहम। तो आपने फरमाया हाँ मैंने देने होंगे, पर मुझे जरा याद दिला दो। तो वो कहने लगे आपके पास एक फकीर आया था, तो उसने आपसे मांगा, आपके पास था नहीं, तो आपने मुझे फरमाया तू दे दे तो मैं बाद में अदा कर दूंगा। या रसूल अल्लाह, वो 3 दिरहम आपने देने हैं। तो आपने फरमाया हाँ मुझे याद आ गया, मेरे नबी के घर में तो तेल नहीं था चिराग जलाने को। जिस रात की सुबह आप दुनिया से गए हैं, उस रात मेरे नबी के घर में तेल नहीं था एक छटांग। हजरत अम्मा आयशा पड़ोसन से तेल उधार मांग कर लाई और उससे चिराग जलाया। तो आपने फजल बिन अब्बास से फरमाया कि फजल मेरे भाई, ये मेरा कर्जा तेरे जिम्मे है। उनका या रसूल अल्लाह मेरे जिम्मे है। फिर आप तशरीफ ले गए, नमाजों के लिए आते रहे। जुमा रात ईशा की नमाज के लिए यहाँ तक आए, सराने से गश खा के सराने पर गिर गए। फिर उठ के पूछा ईशा हो गई? कहा जी इंतजार हो रहा है। फिर आप उठने लगे, फिर चक्कर आया, फिर सराने पर सर रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद इफाका हुआ, क्या नमाज हो गई? कहा या रसूल अल्लाह इंतजार है। फिर आप उठे, फिर पूछा नमाज हो गई? कहा या रसूल अल्लाह इंतजार हो रहा है। तो आपने फरमाया मुरू अबा बकरन फलयुसल्लि, अबू बकर से कहो ना मेरी जगह नमाज पढ़ाए। अबू बकर पीछे खड़े थे, उमर पहली सब में थे। सहाबा ने उमर को आगे कर दिया कि नमाज ही पढ़ानी है। जब उन्होंने अल्लाह अकबर कहा और अल्लाह के नबी ने सुना, तो आपने कमरे के अंदर से ऐलान फरमाया उमर को पीछे करो, अबू बकर को आगे करो। मेरे रब का फरमान है, मेरे मुसल्ला पर अबू बकर के सिवा और कोई खड़ा नहीं हो सकता। नमाज को रोका गया, अबू बकर को आगे किया गया। और आपने इशा जुमरात की 5 नमाजें, हफ्ता इतवार, जुमा हफ्ता इतवार 5 नमाजें, ये सो पीर की 16। हफ्ते के दिन जोहर की नमाज पर अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरे नबी वहां से आते हैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आसरे के साथ। अबू बकर की नजर पड़ती तो ऐसे पीछे हटना शुरू हो जाते हैं कि अब शायद मेरे नबी मुसल्ले पर खड़े होंगे, तो ऐसे से होते हैं। तो आपने हाथ का इशारा किया खड़े रहो खड़े रहो, तो वो फिर ऐसे आगे हो जाते हैं। तो मेरे नबी उल्टे हाथ आकर अब अबू बकर के पास नीचे बैठकर जोहर की नमाज अदा फरमाते हैं और फिर कमरे में तशरीफ ले जाते हैं। ये आपकी आखिरी आमद थी उम्मत के पास। फिर उसके बाद आप बाहर नहीं तशरीफ लाए। पीर का दिन आ गया, फजर की नमाज सहाबा पढ़ रहे, आपने ऐसे जरा सा दरवाजा खोला और अपनी उम्मत को यूं देखा। तो हजरत अनस फरमाते हैं इश्क व मोहब्बत में हमें याद ही नहीं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। हम सब ने नमाज में अल्लाह के नबी को देखना शुरू कर दिया, ऐसे कर हमें याद ही रहा। तो चूंकि इधर दरवाजा था तो सब ने ऐसे यूं देखना शुरू कर दिया, तो आपने दरवाजा बंद फरमा दिया। अंदर तशरीफ ले गए। इशराक का वक्त हुआ, तो आज 12 रबीउल अव्वल है। आज वापसी चलो टुर दे सजन कोई ना वेखे, ढे पमदे ने किंगरे हांदे, उचियां बाही ते लमियां ढाई, ते होंदे वैण किसे दे ना दे। ये मेरी जुबान की शायरी है, तुम्हें समझ में आए ना आए। बात बड़ी की है ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने। तो आपने तमाम अज़वाज को बुलाया, तमाम बेगमात को बुलवाया, सबको मिले, बात कुछ नहीं की।
ملاقات کی، رخصت فرمایا۔ پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلوایا، ان کو پاس بٹھایا، ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا، تو وہ رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا ادھر کان قریب کرو، پھر قریب ہوئی، کرو نہیں، سب سے پہلے تو میرے پاس پہنچے گی۔ 6 ماہ کے بعد بیٹی بھی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی، صرف 24 سال کی عمر، 24 سال کی عمر۔ اس کے بعد علی کو بلایا، داماد، ان کا سر اپنی گود میں رکھ اور ان کے سر پر کمر پہ سے ہاتھ پھیر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، رخصت فرمایا۔ پھر سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا اور جو ہی گلے سے لگایا ساتھ ہی آنسو شروع ہو گیا، ساتھ ہی رونا شروع ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، لگتا ہے آگے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک نواسا زہر میں تڑپ رہا ہے اور ایک کا سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہا ہے۔ اس منظر نے رلا دیا، اس منظر نے رلا دیا، لیکن کچھ نہیں بولے، چپ کر کے رخصت فرما دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو جبریل آ گئے، اندر آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ عرض کی ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہاں، جہاں موت پوچھ کے جائے وہ کیا دربار ہے۔ آپ نے فرمایا آ جائے، تو ملک الموت اندر آئے اور آ کر عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آج تک ایک معاملہ نہیں ہوا، پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اجازت ملے تو اندر جانا، بن پوچھے نہیں جانا۔ یہاں موت بھی بادب کھڑی ہوئی ہے، آؤں کے نام نے سکندر کو پٹخ دیا، چنگیز کو پٹخ دیا، تیمور کو پٹخ دیا، محمود کو پٹخ دیا۔ دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں، 2 مسلمان 2 کافر، تیمور محمود مسلم، چنگیز سکندر غیر مسلم، پٹخ کے رکھ دیا۔ یہاں ملک الموت کھڑا ہوا ہے، اندر آ جاؤ، آ جاؤ، اندر آ گیا، سلام کیا۔ پھر اگلی بات کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا، اور اگر رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو پھر میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل سے فرمایا اشاروں میں، کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ واہ یا رسول اللہ، آئے۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ یہ سوال نہ اٹھتا تو شاید آج ہم بھی بندر خنزیر بنے ہوتے، پر اس کملی والے کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حسن حسین کے لیے تو ہاتھ اٹھائے نہیں، انہیں تو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ جب ہماری باری آئی تو پکار اٹھے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جبریل واپس گئے، پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب، ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے، مجھے اس کی عزت کی قسم جس نے ہمیں جمع کی اور سن رہا ہے، میرے نبی کی یہ دعا نہ ہوتی تو جو کچھ امت میں ہو رہا ہے، کوئی بندر بنتا، کوئی خنزیر بنتا، کوئی کتا بنتا، کسی پر پتھر برستے، کوئی زمین میں دھسایا جاتا۔ میرے حبیب کے آنسو میرے نبی کی دعائیں ہیں جنہوں نے اللہ کے آئے عذاب پلٹا دیے، الٹا دیے، ہٹا دیے۔ ہائے بھائیو، میرے نبی سے تو پوچھا گیا کہ جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی تو آخری 2 لفظ یہ سارا مجمع لے کے چلا جائے، میرے نبی کی وصیت کے آخری 2 لفظ، صرف 2 نصیحتیں، صرف 2 نصیحتیں، صرف 2 نصیحتیں، جس میں اپنی 23 برس کی محنت کو نچوڑ کے ڈال دیا، 23 برس کے دکھ درد نچوڑ کے ڈال دیے۔ کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کراچی میں کتنے فیصد نماز، سندھ میں کتنے فیصد نماز، پنجاب میں، سرحد میں، بلوچستان میں کتنے فیصد نمازی؟ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ ہے اگلی بات اس سے بھی اوکھی فرمائی وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے نوکر، ملازم، غلام، پسا ہوا، بے بس، مسکین طبقہ، ان پہ رحم کرنا، جابر نہ بننا، فرعون نہ بننا۔ یہ جملے آپ دہرا رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حقوق اللہ، نماز، حقوق العباد،
غریبوں پہ رحم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کہتے 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 پھر آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور پھر اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کائنات کی واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کے کسی نبی نے جان دی ہو۔ میرے نبی، ام عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی ایسے چوکڑی میں، میرے نبی کا سر یہاں پر ذرا سا یوں کر کے ایسے، اور یہاں سر لگا ہوا تھا، سحری و نحری، یہاں سر تھا، اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور آپ کی آنکھیں پھر گئیں، ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی، باہر آواز گئی، ازواج مطہرات روتی ہوئی اندر آئیں۔ ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، وہ بھاگے ہوئے آئے، چادر ہٹائی، ماتھا چوما، آنسو کے قطرے ماتھے پر گرے، کوا خلیلا و نبیا و صفیہ، ہائے میرا نبی، میرا خلیل، میرا جگر آج مجھ سے جدا ہو گئے، لیکن آج کے بعد اللہ آپ پہ کوئی دوسری موت نہیں لائے گا، اب آپ کبھی کوئی دکھ نہ دیکھیں گے۔ مسجد میں تشریف لے گئے، مجمع بھرا ہوا، کوئی رو رہا، کوئی چیخ رہا، کوئی خاموش دم بخود، عمر رضی اللہ عنہ تلوار لہرا رہے، کوئی نہ بولے اللہ کے نبی فوت ہو گئے، جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا، جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ ابوبکر تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، کہ نہیں بیٹھتا، نہیں بیٹھتا۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، لوگو جو محمد مصطفیٰ کی پوجا کرنے والے تھے آج ان کو اللہ نے موت دے دی، اور جو اللہ کے پجاری ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور دوسری آیت یہ پڑھی انک میت وانہم میتون، سب نے مرنا ہے میرے حبیب، آپ کو بھی موت کو گلے لگانا ہے۔ عمر فرمانے لگے میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں سیدھا یوں نیچے گرا، اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اور مجھے لگا جیسے یہ قرآن کی آیات آج اتری ہیں، ابھی اتری ہیں، ابھی اتری ہیں۔ حضرت انس نے کچھ عرصہ پہلے یا رسول اللہ، آپ کو صحابہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام کہنا، ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ یہ ایسا سلام کوئی امت کو دے کر نہیں گیا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا، اس کے بعد جبر و میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے اور میرے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی، اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لیے کھڑے ہو کر دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گی، پھر وہ چلی جائیں گے ان کے بچے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد مہاجرین آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گی، پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے، اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے، پھر انصار آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا۔ لہٰذا یہ پیر کا دن، منگل کا دن سارا گزر گیا، اب بدھ کی رات کو آپ اللہ کے سپرد کیے گئے۔ تو جب آپ کو قبر میں اتارا حضرت ابن عباس، حضرت علی نے، شقران آپ کے غلام نے، تو فضل بن عباس نے، تو جب باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر میں پھینک دی۔ حضرت علی سے کہنے لگے علی میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لو انگوٹھی، نکال لو۔ انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو، انگوٹھی تو خود گرائی تھی۔ نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کی جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے، دھاڑے مار کے رونے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، آپ سے لپٹ کے چومنا چاہتے تھے، رونا چاہتے تھے، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، آپ کو لپٹ کے روئے۔ پھر لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو نکلو نکلو، تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ پھر نکالا گیا، پھر آپ کی لحد تیار کی گئی تھی، وہ مٹی ڈالی گئی۔ جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھیں، اطابت نفوسکم،
ان واریتم علی رسول اللہ التراب، کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا، کس جگر کے ساتھ تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی۔ ہاں یہی اللہ کا قانون ہے، یہاں بھائیو جانا ہی طے ہے، کوئی نہیں بچا نہ کوئی بچے گا۔ تو جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی بھائیو اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا، فقیر کو بادشاہ نہیں بننا پڑتا، بس کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ 3 بر اعظم کی حکومت ہے عمر بن عبدالعزیز کی، عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکمران، یہ کراچی بھی ان کی حکومت کا حصہ ہے۔ اور ان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو رجا بن حیوہ کو بلا کر فرماتے ہیں کہ رجا، میں نے 3 خلفاء کو قبر میں ڈالا، ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا پڑ چکا تھا۔ کون؟ عبد الملک ابن مروان سگا چچا، ولید بن عبد الملک چچا زاد بھائی اور عبد الملک کا بیٹا، سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا اور چچا زاد بھائی۔ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب کی گئی تو ہلنے لگا، ایسے سے ہلنے لگا، تو اس کے بچوں نے کہا، ان کے بچوں نے کہا ہمارے باپ زندہ ہیں، موت نہیں تھی، سکتہ تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بھتیجو، زندگی نہیں ہے بل عجل اللہ بالعقوبہ، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ، جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ۔ تینوں کے چہرے قبلے سے ہٹے، رنگ سیاہ۔ یہ کیا کرتے تھے؟ زانی، اللہ کی قسم زانی نہیں تھے، شرابی، اللہ کی قسم شرابی نہیں تھے، میں 1300 سال کے بعد قسم اٹھا رہا ہوں، شرابی نہیں تھے، زانی نہیں تھے، بے نماز نہیں تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، حج نہیں چھوڑتے تھے۔ ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کر نماز میں پڑھتا، تلاوت کرتا، 10 سپارے۔ آج بڑے سے بڑا عبادت گزار نہیں کرتا ہے، وہ نماز میں، تہجد کی نماز میں 10 سپارے پڑھتا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ کے سیاہ ہو چکا تھا۔ ان کا ایک اجتماعی جرم تھا، وہ ظلم، 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 ظالم تھے، ظالم تھے، ظالم تھے، ظلم۔ حکم، اپنی حکومت بچانے کے لیے خون بہایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عدل قائم کیا، کوئی لمبی تہجدیں نہیں پڑھی، لمبے روزے نہیں رکھے، عدل قائم کیا۔ تو رجا کو بلا کے فرمایا رجا، میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، دیکھنا قبر میں اتر کے میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جب جنازہ قبر کے قریب آیا اور قبر میں اتارنے لگے تو پرچہ آیا ہوا میں گھومتا ہوا اور عمر کے سینے پر گرا، اٹھا کے دیکھا گیا تو لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے نجات دے دی۔ 3 بر اعظم کی حکومت، 3 بر اعظم۔ ہمارا ایم پی اے کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں ہے، لعنت بھیجو سیاست کو جو کل کو تجھے سیاہ منہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا کرے۔ ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں، دفن کر دو اس تجارت کو جو قیامت کے دن تجھے کالا منہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کرے۔ سچ یہ چمکتا سورج ہے اور جھوٹ سیاہ کالی رات ہے، ظلم و ستم سیاہ کالی رات ہے۔ 3 خلفاء نے ظلم و ستم سے اقتدار جمایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عمر فاروق کی یاد کو زندہ کر دیا اور اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ قبر میں جانے سے پہلے پرچہ گر رہا ہے، قبر میں اتارا گیا۔ رجا قبر میں اترے، کفن کو کھولا، فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یوں دیکھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو، چہرہ قبلے کی طرف، چاند جیسا چمکتا چہرہ۔ حکومت کیسے کی؟ عید کا موقع آیا، 12 بچے تھے، ماں سے آ کر کہنے لگے ماں جی عید قریب ہے، ابا سے کہو کپڑے تو لے کر دیں۔ 3 بر اعظم پہ حکومت ہے۔ ماں کون ہے؟ فاطمہ بنت عبد الملک۔ سیاست کی تاریخ میں اس سے بڑی سیاسی عورت کوئی نہیں آئی، آج تک تو نہیں آئی، کل آئے ہوئے تو میں نے پتا کوئی نہیں، آج تک کوئی نہیں آئی۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ اور خامد بادشاہ، 7 نسبتوں سے شہزادی۔ عمر گھر میں تشریف لائے، فاطمہ کہنے لگی بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ عمر کہنے لگے فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟
अब दोनों मियाँ बीवी खामोश बैठे हुए हैं। फातिमा कहने लगी, एक तरकीब मेरे जहन में आई है, कहो। कहा, अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, मैं उससे कपड़े बना लेती हूँ और रोटी का खर्चा मजदूरी करके निकाल लूंगी। कहा, हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। बाहर निकले उनके खजानची मुजाहिम, अभी उन्हीं की तरबियत याफ्ता मुजाहिम भाई वजीर खजाना का, जी भाई हमें अगले महीने की तनख्वाह एडवांस दे दें, हमने बच्चों के कपड़े बनाने हैं। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन अभी देता हूँ, बस आप लिख के दे दें कि आप 1 महीना जिंदा रहेंगे, फिर मैं दे दूंगा। अब मुझे लिख के दे दें कि आप 1 महीना जिंदा रहेंगे, फिर मैं आपको तनख्वाह दे दूंगा। चुप हो गए, एक लफ्ज नहीं, अल्लाह तेरा भला करे। घर आकर फरमाया, फातिमा बच्चों से कह दो कि तुम्हारा बाप कपड़े लेके नहीं दे सकता। जैसी हुकूमत बनु उमैया ने किया ना इस्लाम में, ऐसी किसी ने नहीं की। धड़ल्ले वाली, जब जुल्म सितम वाली थी, धड़ल्ले वाली। अब खानदान ईद की नमाज के बाद मिलने आ रहा है शाही कर्रोफर में, और बच्चे भी मिलने आ रहे हैं सादा लिबास में। तो उमर कहने लगे, बच्चों आज तुम्हें अफसोस तो होगा कि हमारा बाप कपड़े भी लेके न दे सका। इनके एक बेटे थे अब्दुल मलिक, ये बाप से भी 2 कदम आगे थे। कहने लगे, अब्बा जान आज हमारा सर बुलंद है कि हमारे बाप ने खयानत नहीं की, खयानत नहीं की। उसका सिला क्या मिला कि जैसे 14वीं का चांद कब्र में उतर आया हो। 2.25 साल में किसी भेड़िए ने बकरी पे हमला नहीं किया। एक चरवाहे की बकरी को भेड़िए ने उठाया, चरवाहा रोने बैठ गया। साथी ने कहा, रोने की क्या बात है, ये तो होता ही रहता है। कहा, बकरी पे नहीं रोया, मैं उमर बिन अब्दुल अजीज पे रोया हूं, मुझे लगता है वो आज मर गया है। कबो कैसे? कि जब से खलीफा बना है किसी भेड़िए ने मेरी बकरी पे हाथ नहीं डाला। आज जो ये भेड़िया आया है तो मुझे लगता है उमर चला गया। वही दिन था जब उमर बिन अब्दुल अजीज दुनिया से तशरीफ ले गए थे। भाइयों, वो तो 3 बर्रे आजम की हुकूमत करके कहां बड़े मकाम ले गए। हम तो ये छोटे छोटे अफसर खड़े हैं, कोई सिविल हैं, कोई फौज हैं, ये ताजर हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं। भाइयों, अल्लाह को राजी करना दुनिया का सबसे आसान काम है, इसलिए कि जितना सौखा अल्लाह मानता है इतना सौखा दुनिया में कोई भी नहीं मानता। सारी जिंदगी तो बहुत थोड़ी है। मेरा रब कहता है, इतनी जिंदगी देता हूं और इतनी ताकत देता हूं कि तू गुनाह करते 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 7 बर्रे आजम भर दे, फिर ऊपर गुनाहों की तह लगा, पैक करता जा और पहले आसमान तक अपने गुनाहों को पहुंचा दे। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, सारे फरिश्ते काफिर हो जाएं, सारे शैतान पहले शैतान है, सारे इंसान शैतान हो जाएं और ये दरख्त के पत्ते शैतान हो जाएं और मिलकर गुनाह करें तो आसमान की छत को नहीं लग सकते। पर एक कराची का बंदा बंदी, एक मेरे जिले मुल्तान का बंदा बंदी इतने गुनाह करे कि आसमान की छत को लगा दे, फिर मेरा अल्लाह कहता है बस एक दफा कहना, या अल्लाह माफ कर, मैं सारे ही माफ कर दूं। मैनू क्या पूछना है, मैनू पूछना है मुझे क्यों कीता है, मैं कीता है, मैं आप कीता है। मेरा रब कहता है मुझे कोई नहीं पूछ सकता। जिस रब का इतना बड़ा रहमत का निजाम हो कि यहां से वहां तक के गुनाहों को एक बोल पे माफ कर दे, उसे राजी करना कौन सा मुश्किल काम। हम उसके सामने सर झुकाएं, तौबा करें, माफ करना। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, किसी नाराज को मनाने जाओ तो इस्तकबाल करता है, आगे बढ़ के दरवाजा खोलता है, वो तो कुंडी लगा देता है, नौकर से कहता है उसको भाग जाए, यहां से निकल जाए। मेरा रब कहता है, मेरा आपका रब कहता है, जो मुझे मनाने आता है मैं आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता हूं। आजा मेरा बंदा, इतने तो उड़ी कहां है, आजा मेरा बंदा, मैं तो तेरे इंतजार में था कि तू कब आएगा और तौबा करेगा। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, मैं तो आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल करता हूं कि मेरा बंदा तौबा करने के लिए आ गया है। मेरे रब को पसंद है तौबा। सारी जिंदगी गुनाहों से भर के एक बोल और तौबा टूट गई, घबराओ नहीं, फिर करो, फिर टूट गई, फिर करो, फिर टूट गई, फिर करो। कि मेरे रब की कसम, मेरे नबी का फरमान है, मा असर्र मन इस्तग़फ़र मिन आद फिल यौम 70 मर्रतन, दिन में 70 दफा गुनाह करो और हर दफा आंसू बहा के तौबा करो तो अल्लाह से दोस्ती बाकी रहेगी। अल्लाह दोस्ती नहीं, एक गुनाह करके अकड़ जाए, नहीं करता अपे वेखी जासी, इसका मामला बड़ा खौफनाक है। सारी धरती गुनाहों से भर के कही, अल्लाह आ गया हूं, माफ कर, इसका तो मसला ही कोई नहीं, उसी वक्त माफ हो जाएगा। भाइयों, जुनैद को रुखसत करना है। इससे पहले एक बात सबसे मनवाना चाहता हूं, सारे यहां बैठे बैठे तौबा कर लो। नियत करते हो भाई, नियत करते हो? सब कहो मेरे साथ, या अल्लाह मेरी तौबा। जोर से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर जोर से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, ताकि इसका अजर भी हमारे भाई को जाए जिसे हम रुखसत करने के लिए, वो भी आ चुका है कि आओ मुझे रुखसत करो, और हम भी उसे रुखसत करना चाहते हैं। और अल्लाह मौका दे तो तबलीग में वक्त लगाना, ये बहुत बड़ा खूबसूरत काम है ईमान के लिए, अखलाक के लिए। अल्लाह ताला हमें आपको तौफीक दे, सफ़े बनाए।
دفنائے کتنے مردے